بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم عابد حسین ایمان ٹی وی کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ایک بہت اہم ٹاپک کی طرف آپ کی تھوڑی سی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں ایک معالج ہونے کے ناطے، کہ آج کل یوٹیوب پر، فیس بک پر بہت ساری دواؤں، بہت ساری جڑی بوٹی کے بارے میں فائدے اور نقصانات میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ اس کے فوائد سن کر اس چیز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں اور کثیر نقصانات اٹھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ سامنے والی چیز کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو اپنی پہچان ہو کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس چیز سے نقصان اٹھا سکتے ہیں، آپ کے وجود کے اندر، اس 6 فٹ کے بدن انسانی کے اندر کیا کیا بیماریاں اس وقت موجود ہیں۔ تو جب تک آپ کسی اچھے معالج کے پاس نہ جائیں تو اس سیلف میڈیکیشن سے آپ نقصان اٹھائیں گے۔ تو جب بھی کوئی چیز استعمال کرنی ہو، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک مریض آیا، اس نے تخم بالنگا کھایا تھا، گرمیوں کا موسم تھا اور اس کو شدید گرمیوں کا نزلہ اور زکام تھا۔ نیٹ پر اس نے دیکھا، یوٹیوب پر اس نے کسی نے ویڈیو ڈال دی تھی، تو اس نے دیکھا کہ نزلے اور زکام کے اندر تخم بالنگا بہت مفید ہے۔ اس نے سن کر تخم بالنگا کا استعمال کیا، دماغ بالکل جام ہو گیا، بلغم بالکل جام ہو گیا، شدید تکلیف کے اندر مبتلا ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ ایک نزلہ اور زکام کے لیے دوا بنی نہیں، اس کے اندر وہ چیزیں جو اجزاء ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ٹھنڈک زیادہ رکھی ہے، اور نزلے اور زکام کے اندر ٹھنڈک مزید بڑھا دینے سے اس کا دماغ جام ہو گیا، تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جب بھی کوئی آپ ویڈیو کسی بھی موضوع پر دیکھیں تو اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں کہ میں یہ چیز کھانا چاہتا ہوں، مثلا کلونجی کھانی ہے، تخم بالنگا کھانا ہے، یا اجوائن کھانی ہے، یا سونف کھانے ہیں مجھے، اور اس کے فائدے اٹھانے ہیں، تو اپنی کیفیت، اپنا آپ اس کو بیان کریں کہ میرے کے اندر یہ خرابی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ بیماری ہے، یہ دوا استعمال کر چکا ہوں۔ تو جب آپ وہ ساری چیزیں بتائیں گے تو آپ کا معالج آپ کو اس کے استعمال سے روکے گا یا کرنے کا طریقہ بتائے گا۔ اگر کرنے کا طریقہ بتائے گا تو اس کو استعمال کرنے کا وقت اور اس کو استعمال کرنے کے ساتھ کیا چیز استعمال کرنی ہے اس کی بتائے گا۔ مثال کے طور پر اسپغول کی بھوسی ہے، اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو 20 طریقے حکامہ نے لکھے ہیں استعمال کرنے کے۔ مثلا کسی کو قبض ہو، شدید قبض ہو، اور اس کو اسپغول کی بھوسی کیسے استعمال کرے، اگر اس نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اسپغول کی بھوسی کھا لی تو مزید قبض میں اضافہ ہوگا، جبکہ اسپغول کی بھوسی قبض توڑنے کے لیے کھانے کا بہترین وقت اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت تیز گرم دودھ جو قابل استعمال ہو اس کے ساتھ اسپغول کی بھوسی 1 چمچ کھائیں تو قبض توڑے گی۔ اور اگر موشن لگے ہوں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ اسپغول کی بھوسی دن میں کھائے، رات میں نہ کھائے ورنہ پیٹ میں مروڑ آئیں گے۔ تو اس طرح اعلیٰ حاصل قیاس بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جن کے بہت اچھے فوائد ہیں، لیکن اس کا استعمال کا طریقہ آپ کا معالج آپ کو بتائے گا۔ لہٰذا سیلف میڈیکیشن کی طرف مت جائیے، اس کے فضائل، برکتیں، اس کے اجزاء ترکیبی آپ کو ضرور فائدہ دیں گے، لیکن اپنے معالج سے مشورہ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ان جڑی بوٹیوں کی، ان ساری دوائیوں کے ہمیں فائدے عطا فرمائے، صحت و سلامتی دے، لیکن مشورہ کر کے، تاکہ آپ کو کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے، اس کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔